والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ السلام السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و احسان سے ہم سب یہاں جمعۃ مبارک کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے اور جو سنائے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 22 جمادی الثانی یہ خلیفۃ الرسول، حلیفہ بلا فصل اور یار غار رسول اور غم گسار رسول، جان نثار رسول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دن منایا جاتا ہے، آپ کا یوم مثال ہے۔ اور یہ وہ ہستی پاک ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن پاک کی بے شمار آیا کریمہ نازل ہوئی ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں جن کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت، رفاقت اور آپ کی سنگت اور آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس قدر نصیب ہوا ہے کہ شاید ہی کسی اور کے حصے میں آیا ہو۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے جب بھی حضور سے سنا تو آپ نے فرمایا کہ میں فلاں جگہ گیا تھا، ابو بکر بھی میرے ساتھ تھے اور عمر بھی میرے ساتھ تھے۔ میں فلاں جگہ سے آیا تو ابو بکر بھی میرے ساتھ تھے اور عمر بھی میرے ساتھ تھے۔ تو یہ رفاقت تھی۔ اور آپ نے فرمایا کوئی ایسا لمحہ سرکار نے بیان نہیں فرمایا جس لمحے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دو ہستیوں کا ذکر نہ فرمایا ہو۔ ویسے تو خلافت راشدہ 5 خلفائے کرام پر مشتمل ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہلے خلیفہ ہیں، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آخری 6 ماہ جو ہیں یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس خلافت کی ذمہ داریوں کو نبھایا۔ تو یہ 30 سالہ دور اسلام کا ایک درخشاں دور ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات بابرکات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کسی کو میں نے اسلام پیش کیا تو ہر ایک نے مجھ سے اس کی دلیل طلب کی سوائے ابو بکر کے۔ اس نے کوئی دلیل طلب نہیں کی، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی شک کے آپ ایمان لے آئے۔ اور آپ کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا عجیب ہے کہ آپ ایک دفعہ ایک سفر پر روانہ ہوئے شام کی طرف، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہاں آپ کے ایک عیسائی راہب کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ تو اس عیسائی راہب نے کہا کہ کیا تم مکہ سے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ فرمایا کیا بنو قریش سے ہو؟ فرمایا ہاں، بنو قریش کی ایک شاخ بنو تمیم سے ہوں۔ اور اس نے کہا کہ ان قریب عرب میں اور مکہ کی سرزمین میں ایک شخص نبوت کا اعلان کرنے والا ہے، اور سب سے پہلا بندہ جو اس پر ایمان لائے گا اس کی ایک نشانی میں جانتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کیا؟ تو اس عیسائی راہب نے کہا کہ میں اس کی ایک نشانی جو ہماری کتاب میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پیٹ ناف کے ساتھ ایک تل کا نشان ہوگا۔ تو میں اگر تم دکھاؤ تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب قمیض اٹھائی تو آپ کی ناف کے ساتھ تل کا نشان موجود تھا۔ تو آپ نے فرمایا ہماری کتاب موجود ہے کہ ایک ان کا دوست ہوگا جو قدرے بوڑھا ہوگا، وہ ان کا ساتھ پہلے دے گا، اور ایک جوان ہوگا وہ ان کا ساتھ دے گا۔ جوان سے مراد سیدنا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال آپ جب وہاں سے تشریف لائے تو حضور نے واپسی سے پہلے مکہ میں اعلان نبوت فرما دیا تھا۔ آپ کے سارے ساتھیوں نے کہا ابوبکر دیکھو یہ تمہارے دوست ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، اور انہوں نے ایک ایسا اعلان کیا ہے کہ ہم سارے حیران رہ گئے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو بھیجا کہ تم چلے جاؤ، میں خود ان سے گفتگو کروں گا۔ آپ دروازہ کھٹکھٹایا
اس وقت آپ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف فرما تھے. تو آپ نے فرمایا اے میرے دوست، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر حضور کے دوست تھے، ہمراز تھے، وہ کہتے ہیں نا جگری دوست جسے کہتے ہیں، وہ تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 2.5 سال چھوٹے تھے سیدنا صدیق اکبر. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کیا آپ نے یہ اعلان فرمایا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے یہ اعلان فرمایا ہے، میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اللہ کا سچا نبی ہوں، اس نے مجھے تمام انسانیت کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس بارے میں مجھے کوئی چیز آپ بتائیں گے؟ آپ نے فرمایا وہ جو شام میں تمہیں عیسائی راہب نے میرے بارے میں بتایا تھا. تو سیدنا صدیق نے فرمایا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تو آپ ایمان لے آئے. اس وقت سے لے کر آتا دم حیات اور حیات کے بعد بھی، اب بھی قیامت تک، قیامت کے بعد تک بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے. اور کوئی ایسا وقت، کوئی ایسی رات، کوئی ایسی جلوت و خلوت، کوئی ایسا سفر حضر موجود نہیں ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہوں اور صدیق اکبر نہ ہوں. تو میں نے جو قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق بہ. ایک وہ ہستی ہے، سورہ زمر کی آیت ہے، ایک وہ ہستی ہے جو سچ بن کے آئی، جو سچائی لے کر آئی. وصدق بہ، اور ایک وہ ہستی ہے جس نے اس سچائی کی تصدیق کی. اولئک ھم المتقون. پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ حضور کے سارے صحابی، حضور کے سارے گھر والے متقی اور پرہیزگار ہیں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہاں جو والذی جاء بالصدق کہ جو ہستی سچائی لے کر آئی، اس سے مراد اللہ کے رسول ہیں. اور وصدق بہ، اور جس نے اس سچائی کی تصدیق فرمائی، اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. آپ کو صدیق اس لیے ہی کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بھی خبر ملی ہے تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. کوئی ایسا معاملہ ہو اعلان نبوت سے لے کر سفر معراج تک، کوئی، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اس قدر آپ سے محبت اور پیار تھا. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا میں فلاں جگہ گیا تو وہاں ایک گائے نے بوجھ اٹھایا ہوا تھا. تو گائے بول پڑی مالک کے سامنے. اس نے کہا مالک یہ بوجھ، میں بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا نہیں ہوئی، میرا دودھ لے سکتے ہو، مجھے اور کسی استعمال میں لا سکتے ہو. تو گائے بول پڑی. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا گائے بھی بولتی ہے؟ فرمایا تو مانو یا نہ مانو، میں بھی مانتا ہوں، ابو بکر بھی مانتا ہے، عمر بھی مانتا ہے. تو حضرت علی فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں اس مجلس میں نہ سیدنا صدیق اکبر تھے اور نہ عمر فاروق تھے. ان کی غیر موجودگی میں حضور ان کے ایمان کی گواہی دے رہے، ان کے ایمان کی گواہی دے رہے. تو فرمایا ایک وہ ہے جو سچائی بن کے آیا، دوسرا وہ ہے جس نے اس سچائی کی تصدیق فرمائی. اور جس نے اس سچائی کی تصدیق فرمائی، اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا جوڑ تھا، ایسی سرکار کے ساتھ محبت تھی جسے کہتے ہیں نا فنا پھر رسول کے مقام پر فائز ہونا، اس درجے پر آپ فائز تھے. حضور داتا صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دیکھنی ہو کہ محبت کی کیسے جاتی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کو دیکھے. کس طرح آپ نے ہر لمحہ، ہر موقع پر پروانے کے لیے پھول بس، پروانے کے لیے شمع ہے، بلبل کے لیے پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ذات بڑی درد والی تھی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بڑی درد والی ذات تھی. تو اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. دل مرتضیٰ والا ہو اور سوز اور در سیدنا صدیق اکبر جیسا. تو فرمایا بلکہ ایک اور مقام پر آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں ہستی او کشت ملت راچوں ابر، کہ وہ کون سی ہستی ہے جو اسلام پر بادل بن کر برسی. وہ کون سی ہستی ہے جو اسلام پر بادل بن کر برسی ہے. آگے ارشاد فرماتی ہیں ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، وہ ہستی ہے
جو اسلام میں بھی دوسرا ہے، غار میں بھی دوسرا ہے، اور بدر میں بھی دوسرا ہے، اور قبر میں بھی دوسرا ہے، اور حشر میں بھی دوسرا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک لکھ دیا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دفعہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھے اور آپ کے مزار پر انوار پر، اور دونوں ہستیاں بھی ساتھ ان کی قبریں تھیں۔ تو کسی نے پوچھا امام زین العابدین سے کہ حضور ان دونوں کا تعلق حضور کے ساتھ کیسا تھا؟ سیدنا صدیق اکبر کا، عمر فاروق کا تعلق حضور کے ساتھ کیا تھا؟ آپ نے اس کا بازو پکڑا اور مزار کے اندر چلے گئے۔ آپ نے فرمایا یہ مزار دیکھ رہے ہو، یہ میرے نانا جان کا ہے، یہ سیدنا صدیق اکبر کا ہے، یہ عمر فاروق کا ہے۔ فرمایا جو تعلق یہاں ہے وہی دنیا میں تھا، نہ دنیا میں جدا ہیں نہ یہاں جدا ہیں۔ بلکہ حضور نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو میں قیامت کے دن اس طرح اٹھوں گا کہ میرے دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ ہوگا، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، اور قیامت کے دن میں اپنے ساتھیوں دوستوں کے ساتھ اس طرح اٹھایا جاؤں گا۔ تو یہ آپ کا مقام تھا۔ بلکہ قرآن پاک نے تو ایک اور گواہی دے دی ہے۔ آج تو آپ کے فضائل انشاءاللہ اگلے جمعہ میں آپ کے جو کارنامے ہیں اور اسلام کی لیے خدمات ہیں وہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا اگلے جمعہ میں۔ حضور نے فرمایا میری امت پر واجب ہے کہ وہ سیدنا صدیق اکبر کا شکر ادا کرے۔ میری امت پر واجب ہے کہ وہ سیدنا صدیق اکبر کا شکر ادا کرے کہ جس نے میرے، جو پہلی خلافت ہوتی ہے نا، یہ بڑی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ شیخ اور جو ہے خلیفہ اس میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ وہ ذمہ داری پڑ جاتی ہے، تو یہ مشکل ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے بعد جو میری امانتوں کو اٹھانے والا ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ بلکہ وہ قرآن پاک کی ایک اور گواہی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ جب وہ دو میں دوسرے تھے۔ یہ جو قرآن پاک کا یہ لفظ ہے نا، میں تو اس پر غور کرتا ہوں تو یقین ماننے ایک عجیب سا لطف آتا ہے جی۔ ثانی اثنین، دو میں دوسرا، نہ اس کا نام لیا نہ اس کا نام لیا، بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں حضور کی ذات میں صدیق کو گم کر دیا اور صدیق کی ذات میں حضور کو گم کر دیا۔ ثانی اثنین، دو میں دوسرا، عجیب معنی ہے، لیکن یہ محبت کے انداز ہیں۔ جب اللہ کی رسول کی ذات میں بندہ اس قدر فنا ہو جاتا ہے تو پھر فرق نہیں رہتا۔ تو فرمایا دو میں دوسرا اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب حضور اپنے صاحب سے فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے دوست، اے میرے غلام، گھبرانا، جس طرح اللہ میرے ساتھ ہے اس طرح اللہ تیرے ساتھ ہے۔ یہ محبت والا بڑا عجیب واقعہ ہے کہ سرکار سیدنا صدیق اکبر حضرت مولا کائنات شیر خدا کو ہجرت کی رات آپ نے اپنے بستر پر سلایا، فرمایا صبح امانتیں دے کر مدینہ آ جانا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس دن مجھے یقین تھا کہ میں صبح اٹھوں گا، کیونکہ میرے رسول نے فرمایا کہ صبح اٹھ کے امانتیں واپس کر کے مدینہ آ جانا۔ مجھے یقین تھا کہ میں صبح اٹھوں گا، امانتیں واپس ہوں گی اور میں مدینہ بھی پہنچ جاؤں گا۔ فرمایا انہیں ادھر سلایا اپنے بستر پر اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا۔ بڑی محبت کا واقعہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر جب گھر سے نکلنے لگے نا تو اپنی بیٹی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زوجہ کا نام بھی اسما ہے اور آپ کی بیٹی کا نام بھی اسما ہے، تو فرمایا بیٹا گھر میں جو کچھ ہے وہ مجھے اس تھیلے میں جمع کر دو، کیونکہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے میرے رسول کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے۔ تو فرمایا گھر میں کوئی زیور ہے؟ ہاں با جان ہے۔ فرمایا اسے بھی باندھ کر میرے سامان میں رکھ دو۔ فرمایا اگر پیچھے سے والد صاحب نے پوچھ لیا، دادا جان نے پوچھ لیا، آپ کے والد نے پوچھ لیا، فرمایا جس برتن میں سونا پڑا ہوا ہے اس برتن میں کچھ پتھر رکھ دو۔ تو آپ کے والد نبینا تھے۔ فرمایا جب میرے والد پوچھے نا کہ وہ سونا کدھر ہے، کہیں ابو بکر وہ تو نہیں لے گیا اپنے رسول پر نچھاور کرنے کے لیے، تو اس برتن کو ہلانا تاکہ میرے والد کو پتہ چلے کہ برتن میں سونا ہے۔ یہ تھا حضور کے ساتھ ایک جان قربان کرنے کا نشہ، سارا کچھ لے کر نا حضور کے ساتھ چل پڑے۔ تو آپ نے فرمایا بکر کو گھر میں چھوڑا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ہر چیز لے کر آ گیا۔ ایک تو غزوہ تبوک کا واقعہ ہے نا
کہ یا رسول اللہ گھر کا سب کچھ لے کر آ گیا ہوں۔ تو غار تھی غار ثور، جو چڑھے ہیں وہ دیکھیں کہ کتنا آج کل تو رستہ بن گیا، تو جب غار میں داخل ہونے لگے کتنی خوش قسمت غار تھی جس میں اللہ کے رسول اس کے یار غار جا رہے تھے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ پہلے میں جاتا ہوں، آپ بعد میں جائیں۔ آپ نے سارے غار کو اپنی قمیض پھاڑ پھاڑ کے اسے بالکل جو ہے وہ ڈھانپ دیا۔ فرمایا یا رسول اللہ سرہانہ تو کوئی نہیں، بستر تو کوئی نہیں، رضائی تو کوئی نہیں، آج میری گود حاضر ہے، میری گود میں تشریف فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ فرمایا آپ گود میں تشریف فرما ہوئے۔ روایت میں آتا ہے 3 دن اور 3 راتیں اسی غار میں رہے، اسی غار میں رہے۔ وہ بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں کہ اللہ پالوں کے پاس کثرت سے بیٹھا کرو، جتنا بیٹھو گے اتنا رنگ چڑھے گا۔ کسی کامل کے پاس کثرت سے بیٹھا کرو، اپنے شیخ کامل کے پاس ہو، کامل ہو، شریعت کا پابند، ڈنگا پیر اور یہ دوسرا نہ ہو، کوئی اللہ کا بندہ ہو جس کو دیکھتے ہی رب یاد آ جائے۔ تو یہ تو اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے یہ رنگ ملتا ہے۔ تو جو رہے ہی 3 دن اور 3 رات اس غار میں ہیں جی، اور پھر کیا ہوا کہ اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب لا تحزن، گھبرانا، ان اللہ معنا، میں دونوں کے ساتھ ہوں، میں دونوں کے ساتھ ہوں۔ اب فرماتے ہیں جب 3 دن اور 3 راتیں سیدنا صدیق اکبر حضور کے ساتھ رہے تو غار سے باہر نکلے اور راستے میں ایک بازار آتا۔ اب یہ ہوتا تھا کہ پہلے کوئی بھی قافلے والے جاتے نا تو اپنے ساتھ ایک وہ بندہ رکھتے جسے رہنما کہتے ہیں، اسے راستے کا پتہ ہوتا تھا، وہ راستہ بتاتا جاتا تھا۔ اب راستے میں ایک بازار میں تشریف لے گئے، بازار میں سے گزر ہوا تو وہاں دکاندار نے پوچھا ابو بکر یہ جو تمہارے ساتھ ہیں یہ کون ہیں؟ ادب کا لحاظ دیکھیں، حضور کی بارگاہ کے آداب دیکھیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ رازداری کے ساتھ حکم یہ تھا، رازداری کے ساتھ جانا۔ یہ نہیں فرمایا میرے دوست ہیں، یہ نہیں فرمایا میرے قبیلے کے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ میرے استاد ہیں، بلکہ جب پوچھا فرمایا بکر یہ تمہارے ساتھ کون ہے خوبصورت سی شخصیت؟ تو آپ نے فرمایا ہوا مرشدنا، یعنی سارا مسئلہ حل ہو گیا ہے جی۔ فرمایا یہ میرے مرشد ہیں، مجھے راہ دکھانے والے ہیں، تاکہ کیونکہ پہلے ہوتا تھا نا کہ راہ دکھلانے والا ساتھ ہوتا تھا، تو سیدنا صدیق اکبر نے وہ راہ دکھانے والا نہیں کہا جو خادم ہوتا ہے، فرمایا ہوا مرشدنا، یہ وہ ہے جو مجھے ہدایت کا راستہ دکھانے والا ہے، جو کہنا تھا وہ کہہ دیا تاکہ اس کے مطابق ہی مسئلہ حل ہو جائے اور میری عقیدت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ تو جب آپ مدینہ پاک پہنچے تو کیا ہوا، رنگ جو چڑھ گیا تھا، مدینہ پاک والوں نہیں دیکھا تھا، سیدنا صدیق اکبر کو نہیں دیکھا تھا، حضور کو نہیں دیکھا تھا، لیکن لگتا یوں تھا کہ حضور نے صدیق پر بھی اپنا رنگ چڑھا دیا ہے۔ یہ غار کی رات کے بارے میں تو سرکار نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، آپ فرماتی میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ جتنی آسمان کے ستارے ہیں اس کی اتنی کسی کی نیکیاں ہیں؟ اب حضرت عائشہ کو پتہ تھا نا کہ حضور کو پتہ ہے آسمان کے ستارے کتنے ہیں، اور حضور کو یہ بھی پتہ ہے کہ میرے غلاموں کی نیکیاں کتنی ہیں۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو وہ سوال ہی نہ پوچھتی۔ تو فرمایا یا رسول اللہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنی کسی کی نیکیاں آپ کے صحابہ میں سے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہ، آپ نے کچھ سوچا، یہ نہیں فرمایا میں کل بتاؤں گا، یہ نہیں فرمایا کہ مجھے نہیں علم، آپ نے فرمایا میرے عمر کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان کے ستارے ہیں، میرے عمر کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان کے ستارے ہیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے پتا تھا میرے والد کے نام لیں گے کہ جن کی ساری زندگی آپ کے ساتھ گزری ہے۔ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ پھر میرے والد گرامی کی کیا مقام ہے، ان کی کیا عظمت ہے؟ حضور مسکرایا، آپ نے فرمایا عمر کی ساری زندگی ایک طرف، عمر کی ساری حیات ایک طرف، ابو بکر کی ایک رات ایک طرف، جو انہوں نے غار ثور میں میرے ساتھ گزاری تھی، یہ ساری نیکیاں بھی عمر جمع کر لے تو ابو بکر کی اس رات کا ثواب نہیں پا سکتا جو ان کی رات انہوں نے غار میں میرے ساتھ گزار دی تھی۔ تو جس کو پہلا نمبر سرکار نے دے دیا ہے
اس کو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، جس کو دوسرا دے دیا اس کو کوئی تیسرا نہیں کر سکتا۔ یہ تو حضور نے نمبر لگائے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر ہو، حضر ہو، غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے جب فرمایا نا کہ سارے صحابہ اسلام کے لیے، دین کے لیے تعاون کریں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، گھر کا سارا سامان لے کر آپ تشریف لے آئے، حتیٰ کہ پتھروں سے مٹی جھاڑ کر بھی لے آئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اس وقت میرے پاس کافی سامان تھا، آدھا گھر میں رکھا، آدھا میں حضور کی بارگاہ میں لے آیا، اور اس تجسس کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے کہ آج میں کچھ بڑھ جاؤں، لیکن جس کو سرکار نے بڑھاوا دیا ہے، جس کو سرکار نے اپنا امام بنایا ہے، صحابہ کا امام بنایا ہے، تو فرمایا عمر کیا لے کر آئے؟ یا رسول اللہ آدھا آپ کی بارگاہ میں، آدھا گھر چھوڑ آیا۔ پھر جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے نا، تو عرض کی بکر گھر کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ جو گھر میں تھا جھاڑو دے کر لے آیا ہوں۔ فرمایا گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا وہاں اللہ اس کا رسول چھوڑ آیا۔ غالباً حضرت علامہ فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر نا بڑی سمجھداری کی بات کرتے تھے، جو ہلکی چیز تھی وہ لے آئے اور جو قیمتی چیز تھی وہ گھر میں چھوڑ آئے۔ فرمایا سیدنا صدیق اکبر اصلاً ہر چیز گھر میں چھوڑ آئے تھے، اصلاً ہر چیز گھر میں چھوڑ آئے۔ فرمایا یہ تو دنیا کا مال ہے یا رسول اللہ، یہ آپ کے قدموں میں، میرا تو اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا، میرے گھر کا سب ہیلا وسیلہ اللہ اس کے رسول کی ذات ہے، اللہ اس کے رسول کی ذات ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ وہاں تو اسی دوران نا حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، دیکھا کہ پھٹا ہوا لباس پہنا ہوا ہے، پیوند لگے ہوئے۔ فرمایا جبریل تمہیں کیا ہوا؟ نوری ہو کر بشری لباس پہنا ہوا ہے، نوری ہو کر بشری لباس پہنا ہوا ہے۔ یہ نوری فرشتے جو ہیں کبھی کبھی انسان بھی بن جاتے ہیں، جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کبھی کبھی کئی صحابہ کے روم میں حضور کے پاس آ جاتے تھے۔ تو فرمایا کہ اے جبریل آپ نے یہ لباس کیسا پہنا ہوا ہے، یہ پیوند زدہ پھٹے ہوئے؟ فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا ہے جس طرح لباس آج ابو بکر نے پہنا ہے، سارے فرشتے آج اس سے ایسے لباس پہنا۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند اوراق ہیں، بلکہ ایک ورقے میں سے چند سطرے ہیں، ورنہ آپ کی عظمت و شان، آپ کی اسلام کے لیے کارنامے، آپ کے اسلام کے لیے جو خدمات ہیں، اس لیے حضور نے فرمایا میری ہر امتی پر صدیق اکبر کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے۔ حضرت بلال کو جب آپ نے آزاد فرمایا نا، مدثرین فرماتے ہیں اگر کوئی نیکی بھی سیدنا صدیق اکبر کے پاس نہ ہو تو یہ جو مسجد نبوی کا معاملہ ہے یہی آپ کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ آپ نے ایک مسجد میں پنکھا لگوا دیا، جب تک لگا رہے گا نا اس کا ثواب آپ کو پہنچتا رہے گا۔ آپ نے کوئی مسجد میں رنگ کروا دیا ہے، مسجد میں کوئی لائٹ لگوا دی ہے، جب یہ مسجد نبی کی جگہ خریدی جانے لگی نا تو 60 گز چوڑی 70 گز لمبی، تو اس کے پیسے پہلے پتہ کس نے ادا کیے تھے؟ سیدنا صدیق اکبر نے۔ فرمایا ابوبکر میری طرف سے تو پیسے ادا کر۔ آپ فرماتے ہیں جو مسجد نبی کا آغاز ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پیسے سے ہوا، جو سرکار کے حکم پر کیا گیا۔ فرمایا مسجد نبی کی توسیع ہوتی رہے گی اور قیامت تک یہ سلسلہ بڑھتا رہے گا۔ پہلا ثواب سیدنا صدیق اکبر کو ملے گا، پھر بعد میں بنانے والے کو ملے گا۔ برکتیں تو ساری سرکار کی ہیں، لیکن اس شخصیت کا دیکھیں کہ جیسے ہی حضور کا حکم ہوا، جیسے ہی سرکار نے فرمایا، آپ نے اس شے کو پورا فرما دیا۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آزاد کروانے کی باری آئی نا، تو یا رسول اللہ یہ حضرت بلال آپ پر ایمان بھی لے آیا ہے، تو اس کا مالک اسے بڑا تنگ کرتا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں کہ غلامی سے آزادی لے لے، تو یا رسول اگر آپ اجازت دیں تو میں غلام بلال کو خرید نہ لوں اور خرید کے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں؟ فرمایا اے بکر اگر تو یہ کر دے تو تیرا رب بھی راضی، تیرا رسول بھی راضی ہیں جی۔ تو فرمایا جب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے نا، تو بعد میں کسی وقت
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا بلال آپ کا مقام زیادہ ہے یا ابو بکر کا مقام زیادہ ہے؟ آپ کی عظمت زیادہ ہے یا ان کی عظمت زیادہ ہے؟ تو حضرت بلال کی چیخ نکل گئی. آپ نے فرمایا ان بلالا حسنۃ من حسنات ابی بکر، فرمایا بلال ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام ہے. جس کی ایک نیکی کا نام بلال ہو اس کی بڑی نیکیوں کا مقام کیا ہو؟ فرمایا بلال ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام ہے. اور پھر حضور کے ساتھ محبت، حضور کے شہزادوں کے ساتھ محبت، حضور کی اہل بیت کے ساتھ محبت، یہ آپ کا ترہ امتیاز ہے. اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس، ہستیوں کشت ملت را چراب. یہ سفر جو ہے نا یہ پھر وہاں تک ختم نہ ہوا. آپ کا جب آخری وقت آیا تو آپ نے فرمایا اپنی بیٹی کو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا میری بیٹی میری عمر کتنی ہے؟ فرمایا آپ کی عمر 63 برس ہو چکی ہے. فرمایا میرے رسول کی عمر بھی اتنی تھی. یہ کہتے ہیں محبوب اور محب میں موافقت. جب دنیا سے بندہ جاتا ہے ایمان والا، اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والا، تو پھر کیا ہوتا ہے اس کی موت گواہی دیتی ہے کہ اس کا تعلق اپنے رسول کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ کیسا تھا. فرمایا میری عمر اگر 63 برس ہے تو میرے رسول کی عمر بھی 63 برس تھی. تو فرمایا کہ میرے نبی کو آخری وقت میں کون سی تکلیف تھی؟ یا رسول اللہ نے بخار تھا. فرمایا مجھے بھی بخار ہے. فرمایا آخری وقت میں اللہ کے نبی نے کس کو بلایا تھا؟ فرمایا اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا. فرمایا اسی لیے میں نے تمہیں بلایا ہے. فرمایا اور کئی باتوں کا ذکر فرمایا. آپ نے فرمایا بیٹی بات یہ ہے کہ میری ساری زندگی اللہ اس کے رسول کی سنگت میں، رفاقت میں، آپ کی صحبت میں گزری ہے. مجھے یقین ہے کہ اس طرح دنیا میں میری سنگت حضور کے ساتھ رہی، مجھے قبر میں بھی اللہ تعالیٰ حضور کے ساتھ ملا دے گا. تو آپ وہ واقعہ سنتے رہتے ہیں. جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے فرمایا میری قبر کو، میری میت کو آپ مزار پر انوار پر لے جانا اور وہاں جا کر سلام پیش کرنا. فرمانا کہ آپ کا وہ غلام حاضر ہے جس کا سفر و حضر آپ کے ساتھ گزرا ہے، جس کی ساری رفاقتیں سنگتیں آپ کے ساتھ گزری ہیں. دروازہ کھل جائے تو اندر دفنا دینا، نہ کھلے تو جنت البقیع میں دفنا دینا. مولانا جامی کی یہ روایت ہے. آپ فرماتے ہیں جب آپ کی میت رکھی گئی حضرت علی بھی موجود ہیں، کبار صحابہ کرام موجود ہیں. یہ ہے اس عشق مصطفیٰ کا صلہ، یہ ہے محبت رسول کے جو ہے وہ اس کا انجام، یہ ہے تعلق مصطفیٰ کا اہتمام، یہ ہے اس محبت کا ایک لازوال جوڑ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی جس کا لحاظ رکھا. تو حضرت علی فرماتے ہیں جب یہ کہا گیا نا یا رسول اللہ آپ کا یہ غلام حاضر ہے، تالا خود بخود کھل گیا، کنڈی خود بخود کھل گئی، دروازہ کھل گیا. آواز آئی ادہلو الی الحبیب، ادہلو الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب مشتاق الی الحبیب. فرمایا کہ ایک دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو، کیونکہ ایک دوست اپنے دوست کے ساتھ ملنے کا بڑا ہی طلبگار ہے. تو یہ وہ تعلق ہے جو آج بھی جہاں 70,000 فرشتے حضور پر سلام بھیجتے ہیں، وہاں 70,000 فرشتے ان شیخین کو بھی سلام کرتے ہیں. تو میرے دوستو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات عظیم ذات ہے، جنہوں نے حضور کی جو ہے وہ اس بھار اور اس امانت کو اس وقت اٹھایا جب ہر طرف ایک فتنے بپا ہو گئے. لیکن آپ نے فرمایا حضور کی بجا آوری میں، حضور کی فرما برداری میں نہ ایک ذرہ آگے جاؤں گا نہ ایک ذرہ پیچھے ہوں گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعہ میں آپ کے جو عظیم کارنامے ہیں، دیگر جو فضائل ہیں، انشاءاللہ ان کو بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ ہماری اس چیز کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتے ہیں دعا فرمائیں.